بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئینی ترامیم جو ہیں وہ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا، خیر میں کروٹ کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا کہ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، لیکن آج یہ بیٹھنے ضرور جا رہا ہے۔ تو کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے وہ مطلوبہ تعداد میسر نہیں تھی حکومت کو، اس لیے یہ ترامیم ڈیلے ہوتی رہی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 63A کا فیصلہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو مطلوبہ تعداد ہے وہ 2 کی وہ پوری کر لی گئی تھی، لیکن اس کا لمبا کھینچنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ آئینی ترامیم کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی، اس کی ساکھ، اس کی قبولیت تھی۔ تو مولانا کے بغیر بھی یہ آئینی ترامیم جو ہے اس کے لیے جو 2 اکثریت ہے، جو مطلوبہ تعداد ہے، وہ دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ موجود تھی۔ لیکن ایک اس آئینی ترامیم کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک تو مولانا کا جو ہے نا ان کو شامل کرنا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنا تھا، پی ٹی آئی کی ان پٹ لینا تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ تو یہ آئینی ترامیم کی جو مشاورت میں تو شامل نہیں ہو، لیکن انڈائریکٹ جو ہے وہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ان پٹ بھی دیتی رہی، مشاورت بھی کرتی رہی، ڈائلاگ بھی ہوتے رہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو بیرسٹر گور ہے، چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے میڈیا پہ بھی آ کے کہا کہ جو حکومت کی ترامیم ہے ان کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں، لیکن جو مولانا فضل الرحمان کی جو آئینی ترامیم ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے شامل رہی، ان کے چیف ویپ جو ہے عامر ڈوگر جو ہے وہ اس میں کمیٹی میں شامل تھے، انہوں نے اس میں اپنی مشاورت بھی دی، اور اس کی جو اس مسودے کو جو فائنل جو ہے اپروول ہوئی ہے اس میں عامر ڈوگر بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو اب اگر پی ٹی آئی اگر بحیثیت پارٹی اگر ان آئینی ترامیم کو ووٹ نہیں بھی کرتی تو ان کے کچھ ممبر سینٹ اور ممبر اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کو ووٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ ضمیر کا ووٹ کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، لیکن وہ اس آئینی ترامیم کو جو ہے وہ ووٹ کریں گے۔ تو جس طرح ماضی میں کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہ نون سے جو ہے شین نکلے گی، تو وہ شین تو نکلی یا نہیں نکلی وہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مولانا نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو 2 دڑوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ ایک وہ دڑا ہے جو میں کلائی کافیاں کا بیانیہ والا تھے، جو کہتے تھے کہ یہ تو فارم 47 والے ہیں، یہ تو امپورٹیڈ حکومت ہے، یہ تو مسلط کی گئی ہے، میں ان سے نبل لوں گا۔ تو وہ جو تھے وہ میں کلائی کافی ہوں ان کے لیے، وہ کلائی کافیوں والا بیانیہ والا ایک پی ٹی آئی ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور دوسری جو پی ٹی آئی ہے وہ اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ جو آئینی ترمیم ہے اس پہ مشاورت بھی کر رہی ہے، اپنی جو ہے ان پٹ بھی دے رہی ہے۔ تو مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو 2 دڑوں میں تقسیم کرنے پہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک جو کلائی کافیوں کے بیانیے والا تھا اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے، اور جو دوسری پی ٹی آئی ہے وہ اب ڈائلاگ بھی کر رہی ہے، وہ ان پٹ بھی آئینی ترمیم پہ دے رہی ہے، اور وہ اب ٹیبل پہ بھی جو آ چکی ہے۔ تو جیسے ماضی میں جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ اب جو ہے اس حکومت کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اب ان آئینی ترامیم پہ جو مشاورت کر کے اب ان کو نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے بلکہ اب ان کے ساتھ جو ہے اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائلاگ میں بھی آ گئے۔ اور تو اب جو مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹیبل پر جو ہے وہ لے آئے ہیں۔ اور اب جو ہے یہ جو آئینی ترامیم جب یہ آئین کا حصہ بنے گی تو جو تمام جو بڑی پارٹی ہیں پارلیمان میں، مین اسٹریم جو پارٹی، اب اس کی اس میں ان پٹ جو ہے شامل ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی کریڈیبلٹی، اس کی قبولیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس کے بغیر اگر کی جاتی تو ان کی اس ان آئینی ترامیم کی کریڈیبلٹی نہ رہتی۔ جیسے ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رمضان کے 30 روزے بھی رکھ لیے لیکن اگر فطرانہ ادا نہیں کیا تو روزے جو ہے اس کی قبولیت نہیں ہو پائے گی، وہ درمیان میں ہی لٹکے رہیں گے، یعنی نہ عرش پہ نہ فرش پہ۔
تو اسی طرح جو ہے یہ آئینی ترامیم بائی ہوک کر کرو کا اگر یہ کرا لی جاتی تو پھر اس کی کریڈیبلٹی نہ ہوتی، اس کی قبولیت نہ ہوتی، اور ایک تلوار لٹکی ہوئی ہوتی کہ کسی وقت عدالت میں یہ چیلنج ہو سکتی ہے کہ اسے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ طاقت سے جو ہے وہ کرایا گیا ہے، وہ آرس ٹریڈنگ سے کرایا گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ان آئینی ترامیم کی کریڈیبلٹی کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ مولانا نے اس کو لمبا کھینچا، اور اس لمبا کھینچنے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ صرف دو دڑوں میں تقسیم کیا، بلکہ ایک جو پی ٹی آئی جو باہر ہے، وہ پی ٹی آئی جو اقتدار انجوائے بھی کر رہی ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیبل پہ لے آئے، اس کو ڈائلاگ میں جو ہے وہ بھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور اپنی آئینی ترمیم پہ ان پٹ بھی دے رہے، اور جو بیانیہ تھا کہ یہ امپورٹیڈ ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، یہ جو ہے یہ مسلط کردہ ہے اور ان سے نبر لوں گا، میں ان کے لیے کلّا ہی کافی ہوں، وہ اس بیانیہ والا جو ہے وہ جیل کے سلاخوں میں کے پیچھے جو ہے نا تنہا ہو گیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے جو ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کر دی ہے، کوئی نہ صرف وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ آئین کا حصہ بننے جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ دو دڑوں میں جو ہے تقسیم کر دیا ہے۔ تو آج جو ہے جو 2 ماہ سے ان حکومت نے جو ہے اس قوم کو 106 کے بخار میں جو مبتلا کیا ہوا تھا، آج یہ بخار ٹوٹنے جا رہا ہے، اور یہ آئینی ترامیم آئین کا حصہ جو ہے اور بننے جا رہی ہیں، اور اب جب یہ آئین کا حصہ بنیں گی تو تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کی اس میں جو ان پٹ بھی شامل ہے، جس سے اس کی کریڈیبلٹی، اس کی قبولیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔